پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے گھر کا یہ جو لنگر کا نظام ہے، کھانے پینے کا نظام ہے، مہمان نوازی کا نظام ہے، بڑا وسیع ہے، کہاں سے آتا ہے؟ کون بھیجتا ہے؟ فرمایا میرے دو ذرائع ہیں، ایک ذریعہ وہ جس سے مجھے پوچھ کے خرچ کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، حساب دینا پڑتا ہے، تھوڑا بہت بتانا پڑتا ہے، دوسرا میرا ذریعہ وہ جس کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ذریعے نے مجھے یہ کہا جتنا تیرے دل میں آئے تو خرچ کر۔ وہ جو پہلا میرا ذریعہ ہے جس کو مجھے بتانا پڑتا ہے، وہ ذریعہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی کمائی ہے، اور دوسرا ذریعہ جس کے بارے میں مجھے پوچھنا نہیں پڑتا، بتانا نہیں پڑتا، حساب نہیں کرنا پڑتا، یہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مال ہے، جتنا چاہتا ہوں خرچ کر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی دنیا کا مال ہر شخص کو عطا فرماتے ہیں، چاہے اس سے محبت کرے یا نہ کرے، لیکن جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتے ہیں اسے دین اسلام کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ جبکہ دوسری جگہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا، وہ شخص جس سے اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ فرمائیں، بھلائی کا ارادہ فرمائیں، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا دین اور اسلام کوئی سستی چیز نہیں، بلکہ کائنات میں اس سے مہنگی چیز کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے عطا فرما دیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 کی ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان بنائے اسی دن سے مہینوں کی گنتی 12 کی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، 4 ان میں سے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے جنہیں اللہ تبارک و تعالی حرمت والے فرما رہے ہیں؟ پہلا مہینہ محرم کا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے یاد رکھنے کے لیے کہ 3 مہینے تو لگاتار ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ، جو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر بالعموم اور بر صغیر کے اندر خاص طور پہ یہ فضا قائم ہو جاتی ہے کہ ایک گروہ اس بات کا تاثر دیتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مجھ سے بڑھ کے کسی کو پیار کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کے کوئی عزت و احترام نہیں کرتا۔ ایک گروہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اور پھر اس بات کا برملا اظہار بھی کرتا ہے۔ اسی اظہار کے دوران میں وہ یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ دیکھو جی، یہ جو سنی حضرات اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ خاص طور پہ نام لیتا ہے کہ یہ جو اہل الحدیث حضرات ہیں، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے، ماننے کا انداز مختلف ہے، عقیدت کا اظہار مختلف ہے۔ اب آپ تصور کیجئے، ایک مسلمان عالم قرآن پاک سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں آیتیں پڑھے اور وہ آیات پڑھ کے سناتا رہے اور اس بات کا ذکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا اور ان کی بڑی شان و مرتبہ بیان ہوا اور فرمایا کہ قرب قیامت زمین پہ تشریف لائیں گے، ابھی وہ آسمان پہ زندہ ہیں، بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ اور پھر کسی اہل کتاب سے، کسی عیسائی سے پوچھا جائے، ہاں بھائی کیا کہتے ہو، کیسی شان بیان ہوئی؟ عیسائی جواب دے گا، تم تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہی کوئی نہیں۔ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ شان تو بیان کی ہے، پھر ماننا کیا ہوتا ہے؟ جواب دے گا، جیسے ہم مانتے ہیں ایسے مانو۔
اگر اسے کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اب یہ کھل اٹھے گا اور کہے گا دیکھا اب تم مانتے ہو. تو گویا پتہ یہ چلا ہر شخص کا معیار عقیدت اپنا اپنا ہے، ہر شخص کے محبت کا معیار خود ساختہ ہے. اس کی مرضی کسے محبت قرار دے، اس کی مرضی کسے نفرت قرار دے دے. اب یہ تو دیکھنے والے کی مرضی ہے، سننے والے کی مرضی ہے. ہر شخص یہ کہتا ہے میرے عقیدے جیسا عقیدہ رکھو گے تب تو میں مانوں گا ورنہ میں نہیں مانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے اپنے اہل بیت کے وہ فضائل بیان فرمائے ہیں کہ کسی شخص کی بات کرنے کی، کسی تاریخی حوالے کی، کسی تاریخی بندے کی بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور ذرا تصور کیجئے، موازنہ کیجئے، اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجئے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت آپس میں محبتیں کس طرح ہیں، آپس میں الفتیں اس طرح سے ہیں. آج امت کا ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے نعوذ باللہ صحابہ کرام نے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد نعوذ باللہ اچھا سلوک نہیں ہوا. اب محبتیں سنیے اور اپنے دل و دماغ کو روشن کیجئے. کیا محبتیں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں اور آپ کے خاندان میں، آپ کے اہل بیت میں محبتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ بلا فصل منتخب ہوئے، ممبر پر تشریف فرمائے. لوگ کہتے ہیں امیر المومنین خطبہ شروع کیجئے، آپ فرماتے ہیں اچھا شروع کرتا ہوں، لیکن خطبہ شروع نہیں فرماتے. پھر ایک بندہ کہتا ہے امیر المومنین خطبہ شروع کیجئے، آپ پھر بھی خاموش ہیں. پھر تیسری مرتبہ کہتا ہے امیر المومنین خطبہ شروع کیجئے. جب تیسری مرتبہ کہنے والے نے کہا، امیر المومنین فرمانے لگے حسن و حسین کہاں ہیں؟ امیر المومنین مسجد میں موجود نہیں، فرمایا ان کو لایا جائے. حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا مسجد کے اندر اور فرمایا کہ ایک کو میرے ممبر کے دائیں جانب بٹھا دو، ایک کو میرے ممبر کے بائیں جانب بٹھا دو. اور ادھر سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ شروع کر دیا. لوگ حیران ہیں امیر المومنین نے آج یہ کیا کام سر انجام دیا ہے. پہلی مرتبہ زندگی کے اندر مصلی امامت پہ کھڑے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، اور آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک جانب سیدنا حسن، دوسری جانب سیدنا حسین. یہ کیا معاملہ ہے؟ خطبہ شروع فرمایا اور فرمایا لوگوں جب کوئی واعظ و نصیحت محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا ہوا، میں ابوبکر صدیق آپ کو سناؤں گا. جب محبوب پیغمبر کی زیارت کا دل چاہا حسن و حسین کو دیکھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر دے گا. اور یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس تشریف لاتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ موجود ہیں. حضرت حسن کو بٹھاتے ہیں اپنے کندھے پہ. خلیفۃ المسلمین نے بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، اور بچہ کوئی معصوم بچہ نہیں ہے، دودھ پیتا بچہ نہیں ہے، 7-8 سال کی عمر ہے. جب اللہ کے محبوب رخصت ہوئے، دنیا سے رحلت فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق نے کندھے پہ بٹھایا اور ساتھ فرماتے ہیں اے حسن تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو، اے حسن تجھ پہ میرا باپ قربان ہو. اور ساتھ فرماتے ہیں اے علی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اے علی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کی شکل اللہ کے محبوب سے ملتی ہے. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی یہی کہا کرتی تھی کہ حسن اللہ کے محبوب کا بیٹا ہے، حسن اللہ کے محبوب کا بیٹا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب یہ جملہ سنا نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محبت میں یہ فرما رہے ہیں کہ علی حسن تیرا بیٹا نہیں، حسن اللہ کے محبوب کا بیٹا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسکرا اٹھے، خوش ہو گئے یہ بات دیکھ کر. ایک اور منظر دیکھیے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جانب کندھوں پہ ایک جانب حضرت حسن، دوسری جانب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سوار ہے. اللہ کے محبوب ان کو کندھوں پہ سوار کر کے بڑے عجیب سے انداز میں چلتے جا رہے ہیں. کبھی چال کو نیچا کرتے ہیں، کبھی اپنا قد مبارک اونچا کرتے ہیں، جیسے چھوٹے بچوں کو جھولے دیے جاتے ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر جھولے دے رہے ہیں اپنے نواسوں کو.
جھولے دے رہے ہیں اپنے نوازوں کو، بار بار مختلف انداز سے چل رہے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں. اور ان بچوں سے آگے بھی ایک بندہ ہے، پتہ ہے کون ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. جیسے جیسے اللہ کے محبوب چلتے ہیں نا، حضرت بلال بھی ایسے ایسے ہی چلتے ہیں، اور ساتھ ساتھ خوش ہو کے فرماتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو حسن و حسین، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو. پھر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کرتا دیکھتے ہیں، پھر اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، حسن و حسین بیٹھو میرے کندھوں پہ، میں بھی تمہیں سواری کرواؤں. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا. میں آج کے بعد مدینہ میں نہیں رہوں گا. اے بلال کیا ہوا، مدینہ کیوں نہیں رہو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، بلال نہ جا، ہمیں چھوڑ کر نہ جا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، بلال نہ جا ہمیں چھوڑ کے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے ابو بکر مجھے بتلائیے، جب مجھے اس یہودی سے آزاد کروایا تھا، خریدا تھا، آزاد کروا دیا تھا یا اپنا غلام بنایا تھا؟ فرمایا بلال آزاد کروایا تھا. فرمایا پھر آزاد بندوں کی مرضی بھی اپنی ہوتی ہے، مجھے جانے دیجئے، میں شام کے علاقوں میں جا کے رہوں گا، میں نے یہاں نہیں رہنا. بلال کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں رہتا؟ اللہ کے محبوب کا مدینہ چھوڑے گا؟ فرمایا جس کے لیے بلال آیا تھا وہ کملی والا نظر نہیں آتا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے. اب بلال یہاں نہیں رہ سکے گا، سامان اٹھایا چلے گئے. کچھ عرصہ گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. اب حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. جوانی کے ایام میں دل میں خیال آیا کیوں نہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر مدینہ بلایا جائے. صاحبزادے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، بلال کیا ہوا، ہمیں ملنے ہی نہیں آتے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو آتے تھے، ابھی ہمیں نظر ہی نہیں آتے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا، فرمایا ٹھیک ہے تمہاری فرمائش ہے، میں تمہیں ملنے کے لیے آ جاؤں گا. فرمائش پوری کی. اب یہ دونوں صاحبزادے مدینے کے راستے پہ کھڑے ہیں کہ کبھی کوئی سواری آئے گی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سوار ہوں گے. ابھی کھڑے ہیں، اسی اسنا میں دیکھا دور سے گرد و غبار نظر آئی. جب قریب پہنچے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے. ابھی مدینہ کی حدود سے باہر ہے. دونوں صاحبزادے پہنچے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمانے لگے صاحبزادوں چلے مدینہ؟ فرمایا جی چلیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے مدینہ میں نہیں جاؤں گا، میری ایک شرط ہے. جی بلال کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے میرے ایک کندھے پہ حسن، میرے دوسرے کندھے پہ حسین رضی اللہ عنہ بیٹھیں گے تب میں مدینہ جاؤں گا، ورنہ آگے نہیں بڑھوں گا. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نانا بلال اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم جوان ہیں، آپ ہمارے کندھوں پہ بیٹھیں. فرمایا نہیں، بلال بوڑھا بے شک ہو گیا ہے، بلال کے بدن کے اندر جان بے شک کمزور ہو گئی ہے، لیکن بلال کا ایمان وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح شام دیکھتا تھا اور بار بار کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، بار بار کہتا تھا. یہ بلال کا ایمان ہے، بیٹھو. اب فرمائش تھی، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کندھوں پہ بیٹھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھے. اللہ اکبر پڑھا، سواری کی لگام پکڑی اور کھڑے ہو گئے. مدینہ آ رہے ہیں، کندھوں پہ دونوں صاحبزادے اور حضرت بلال مدینہ آ رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا حضرت بلال آ رہے ہیں، شور برپا ہو گیا ہر طرف، بلال آ گئے بلال آ گئے. اب مسجد نبوی میں پہنچے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا ہے. حضرت حسن حضرت حسین پھر فرمائش کرتے ہیں آج ہمیں اللہ کے محبوب والی اذان سنا دو، جو اس زمانے میں اذان دیتے تھے نا، اذان سنا دو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے اذان دی نہیں جا سکے گی، مجھ سے اذان دی نہیں جا سکے گی، کیونکہ جب حضرت بلال اذان دیتے اللہ اکبر کہتے، اپنی دونوں انگلیاں آسمان کی طرف اٹھاتے اللہ اکبر، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ میں پہنچتے اللہ کے محبوب کی طرف اشارہ فرماتے. صاحبزادوں کی فرمائش، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی محبت، فرمایا صاحبزادوں ٹھیک ہے، حکم تمہارا، بلال تمہارا غلام. اذان شروع کر دی. مدینہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے، خواتین چھتوں پہ کھڑی ہیں اذان سن رہی ہیں. آج بلال اذان دے رہے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کے زمانے والی اذان آج اتنے عرصے کے بعد سنائی دی ہے.
لوگ مسجد نبوی میں جمع ہونا شروع ہو گئے، رش لگ گیا، لوگ موجود ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں پہنچے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، پانی پلایا گیا، ہوش میں لایا گیا۔ حضرت بلال کیا ہوا؟ فرمایا مجھے محبوب پیغمبر نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد دوبارہ سامان اٹھایا، واپس اپنے علاقے پہنچ گئے، فرمانے لگے میں مدینہ نہیں رہوں گا، مجھے محبوب میرا نظر نہیں آتا۔ یہ ہے محبت صحابہ کرام کی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان سے پہلے خلافت کے معاملات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلا چکے، اس انداز میں چلائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وظیفہ 5000 دینار مقرر ہوا، 5000 دینار، سونے کا سکہ دینار، 20 دینار اکٹھے کریں نا 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ فرمایا کہ یہ خلیفہ کی طرف سے کس کے لیے؟ اللہ کے محبوب کے خاندان کے لیے۔ اتنی محبت ہے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ایک روایت کے اندر ایک سیرت نگار نے یہ منظر لکھا، فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، خطبہ شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 7 سال تھی، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حضرت عمر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور منبر کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں عمر نیچے اتر، منبر میرا ہے نیچے اتر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹا کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں آپ نہ بولیے، یہ معاملہ ہے غلام کا اور آقا کا، نیچے اتر آئے۔ حسین کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا منبر تو میرا ہے، میرے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے، جا واپس چلا جا، خطبہ پڑھ، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر۔ یہ محبتیں 10 سال کا بچہ آ کے کہہ رہا ہے خلیفہ کو نیچے اتر، خلیفہ جانتا یہ بچہ کون ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ محبت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رات کا وقت تھا، اللہ کے محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، میں اللہ کے محبوب کے پاس بیٹھا تھا، میں نے عرض کی اللہ کے محبوب رات ہو چکی، اگر آپ حکم دیں میں حضرت حسن اور حضرت حسین کو گھر نہ چھوڑاؤں؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پکڑ چھوڑا، ایک کو دائیں جانب گود میں، ایک بائیں جانب گود میں، اور گھر جا رہے ہیں۔ فرماتے میں مسجد نبوی سے باہر نکلا، میں نے دیکھا گھپ اندھیرا چھایا ہوا، اب میں دل میں سوچ رہا ابو ہریرہ ذمہ داری بڑی لے لی ہے، بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے، باہر اندھیرا بھی ہے، کہیں ٹھوکر لگ کے گر نہ جانا۔ ابھی میں نے یہ سوچا ہی ہے کہ آسمان پہ بجلی چمکی اور اس قدر روشن ہوئی کہ مسجد نبوی سے لے کر گھر تک کا راستہ سارا روشن ہوا، میں بڑی آسانی سے چل کے گھر تک پہنچ گیا۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی محبتیں دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر کر کے تشریف لائے واپس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے حضرت حسین تشریف لائے سفر کر کے، آپ کے جوتے مبارک پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، قدرتی امر، بندہ سفر کر کے آئے جوتوں پہ گرد پڑتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا جوتوں پہ گرد لگی ہوئی ہے، آپ پہنچے اپنی پگڑی مبارک کو اتارا اور حضرت حسین کے جوتے صاف ہو رہے ہیں۔ حسین مجھے یہ گوارا نہیں کہ تیرے جوتے بھی گندے ہوں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ تیرے جوتوں پہ گرد پڑے۔ اتنی محبت کرتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ محبت کریں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب گود میں حضرت حسن کو اٹھایا، دوسری جانب گود میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، گھر کے اندر لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دستک دی دروازے پہ، اللہ کے محبوب باہر تشریف لائے اسی حالت میں جیسے لیٹے ہوئے تھے، آپ کے دائیں کندھے پہ حضرت حسن، بائیں کندھے پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کندھوں کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ میں پہنچا، میں نے پوچھا اللہ کے محبوب
یہ آپ کے جسم مبارک تو اس طرح نہیں، یہ محسوس ہوتا ہے آپ نے کچھ اٹھایا ہوا ہے، آپ نے چادر سائڈ پہ ہی دیکھا، ایک طرف حضرت حسن دوسری طرف حضرت حسین، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے تو اسے کامیاب فرمانا، جو ان سے نفرت کرے ذلیل و خوار فرمانا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، ایک دوسرے صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے فرمایا میرے بیٹے کیا کبھی اللہ کے محبوب کے پاس بھی گئے ہو؟ جی اماں جان اکثر جاتا ہوں۔ فرمایا ایسے نہیں، آج مغرب کی نماز اللہ کے محبوب کے پیچھے پڑھ اور میرے لیے مغفرت کی دعا کروا کے آنا اللہ کے محبوب سے، اگر دعا کروا کے آئے گا تو مانوں گی کہ تو اللہ کے محبوب کے پاس گیا تھا، اگر دعا نہ کروا کے آیا میں نہیں مانوں گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ گیا، اللہ کے محبوب کے پیچھے نماز پڑھی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، آپ ذکر اذکار میں عبادات میں مشغول ہو گئے، ابھی نماز پڑھی، عبادات ذکر اذکار چل رہے ہیں، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، آپ مسجد سے گھر کو لوٹنے لگے، میں بھی اللہ کے محبوب کے پیچھے دبے قدموں ہو لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور فرمانے لگے لگتا ہے میرے پیچھے کوئی ہے، یہ نہیں فرمایا کون ہے کہاں سے آیا کیا کام، فرمایا لگتا ہے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، اور ساتھ فرمانے لگے اللہ رحمت کرے تجھ پر اور تیری والدہ پر، اللہ مغفرت کرے تجھ کی، تیری اور تیری والدہ کی، بتا کیسے آنا ہوا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے محبوب نے مجھ سے پوچھا نا بتا کیسے آنا ہوا، میں نے عرض کی اللہ کے محبوب جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ حل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا چل تیرا مقصد تو حل ہو گیا نا، پھر ایسا کر میرا فرمان سنتا جا۔ جی اللہ کے محبوب کیا فرمان ہے؟ فرمایا کہ میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اب جسے تو جنت لینی ہے وہ انہی نوجوانوں کی کردار پہ انہی کی سیرت پہ چلے گا تو جنت ملے گی، ورنہ جنت کوئی نہیں ملنی، ورنہ جنت نہیں ملنی، خالی باتوں سے جنت نہیں ملنی، سبیلے لگا لینے سے جنت نہیں ملنی، قبرستان جانے سے جنت نہیں ملنی، پھولوں کی پتیاں پھینک دینے سے جنت کوئی نہیں ملنی، یا حسین با حسین کے نعرے لگانے سے جنت کوئی نہیں ملنی۔ جنت کسے ملنی ہے؟ جس نے سیرت اپنانی ہے، جس نے صورت اپنانی ہے۔ آپ تصور کریں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر سے دعا یاد کر کے 7 برس کی عمر میں اللہ کے محبوب سے دعا یاد کر کے امت کو سکھا رہے ہیں۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، جو دعائے قنوت کی دعا ہے، قنوت وتر کی دعا سکھا رہے ہیں امت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے کے سکھا رہے ہیں باقی لوگوں کو۔ یہ غلط پھیلائی ہوئی بات ہے کہ صحابہ کرام کی نعوذ باللہ اہل بیت سے محبت نہیں تھی، یا اہل بیت صحابہ کرام کو نعوذ باللہ اچھا نہیں جانتے تھے، بالکل ہی غلط بات ہے، بالکل ہی غلط بات ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ایک رات شدید طوفان آیا، بے تحاشا بارش ہوئی، آپ اپنی کنیز سے فرمانے لگی حسن و حسین کو لے آؤ، ڈھونڈو کہاں پہ ہیں۔ کنیز واپس پلٹی اور کہنے لگی سیدہ آپ کے بیٹے مجھے نہیں ملے، آپ کے بیٹے مجھے نہیں ملے، گھر میں تو موجود کوئی نہیں، ملے مجھے بھی کوئی نہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مسکرانے لگی اور فرمانے لگی اگر تجھے میرے گھر میں نہیں ملے تو تجھے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتی تجھے پتہ چل جاتا کہ میرے دونوں صاحبزادے وہی موجود ہیں۔ اماں فرماتے کہ جب میرے بیٹے نہ ملے میں نے دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر موجود ہوتے تھے۔ کوئی شخص اپنے دشمن کے گھر بچوں کو بھیجتا ہے، دشمن سے کوئی ٹافی دیتا ہے اپنے بچے کو لے کے، دشمن سے پیسہ لے کے دیتا ہے، دشمن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس سے تھوڑا سا پیچھے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو ہستیاں تشریف لاتی ہیں، نماز ظہر ادا کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی کے پاس ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں اور فرماتے علی نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟
نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ آپ فرمائیے آپ کی نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ فرمایا جی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے لیے، اگر آپ کہیں تو میں بات کروں؟ فرمایا جی ضرور کیجئے، اس سے بڑھ کے علی کے لیے خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ اللہ کے محبوب ہم آپ کے پاس آئے ہیں ایک پیغام لے کر، اگر آپ مناسب سمجھیں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کر دیجئے، آپ کے چچا کے بیٹے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں۔ اب یہ بات مکمل ہوئی تھی کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں پسینے کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آگے فرماتے کیا ہیں؟ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں محبوب تیرے آنے والے رشتہ دار اتنے عظمت والے ہیں کہ ان کو موڑا نہیں جا سکتا، ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مجھے منظور نہیں۔ رشتہ دار اتنے قیمتی ہیں، ان کو کہہ دیجئے میں محمد کو منظور ہے، یہ رشتہ مجھے منظور ہے۔ علی کو کہو نکاح کا انتظام کرے، حق مہر کا انتظام کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے یہ دونوں ہستیاں، علی آپ کے پاس کیا کچھ موجود ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے گھر میں تلوار ہے، میرے گھر میں گھوڑا ہے، میرے گھر میں زرہ ہے، اس کے علاوہ سامان کوئی نہیں۔ فرمایا تلوار اور گھوڑا رکھیے، جنگ میں کام آئے گا، زرہ ہمیں دے دیجئے۔ زرہ لے کے گئے ہیں مدینے کے سب سے بڑے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس، اے عثمان یہ زرہ بیچنی ہے۔ آپ نے فرمایا زرہ بیچنی ہے؟ تاجر بندے کو تو سارے ریٹ معلوم ہے، سونے کی زرہ کتنا وزن ہوگا، وزن کے حساب سے بکنی ہے جس نے لے لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غنی تو نہ ہوئے نا اگر حساب ایسے نہ کریں۔ فرمایا کہ اچھا وزن کے حساب سے نہیں، ایسا کرو اس زرہ کے کنڈے گننے شروع کرو، کنڈے گنو، جیسے زنجیر کے کنڈے ہوتے زرہ کے کنڈے گنو۔ کنڈے گنے 450 کنڈے زرہ کے اندر۔ فرمایا ہر کنڈے کے بدلے 2 دینار لے جاؤ، 900 دینار ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب لے کے واپس پلٹنے لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ساری بات کا علم ہوا کہ اس وجہ سے یہ آئے ہیں میرے پاس زرہ بیچنے کے لیے۔ فرمایا کہ ایسا کرو علی کو میری طرف سے یہ زرہ دے دینا کہ تحفہ ہے میری طرف سے۔ شادی کا انتظام ہو گیا، یہ محبت والے یہ رشتہ دار ہیں، اور اس نکاح کے اوپر گواہ پتہ ہے کون ہے؟ دلہن کی طرف سے گواہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اس نکاح میں گواہ حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہی دونوں ہستی ہیں۔ ایران فتح ہوا، کیسر و کسریٰ کا 9.5 کلو کا تاج سونے کا خلیفہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، کیسر و کسریٰ کے کنگن پیش ہوئے، وہی کیسر و کسریٰ کی 3 شہزادیاں بھی پیش ہوئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ ایسا کیجئے یہ 3 شہزادیاں تقسیم ہوں گی، کیسے؟ آپ نام لیں گے شہزادی کا، میں نام لوں گا شہزادے کا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر نام شہزادی کا عمر لے گا، شہزادے کا نام علی لے گا رضی اللہ عنہ۔ پھر ایسے ہوگا کہ عمر اور علی مل کے ایک شہزادی کا نام لیں گے، عوام بتائے گی شہزادہ کون ہونا چاہیے۔ پہلے شہزادی نام لیا گیا شہربانوں کا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نام لیا یزجر کی بیٹی، نہایت حسین و جمیل شہربانوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے لیے شہزادہ جناب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے، یہ پیار نہیں ہے تو کیا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے اہل بیت کے وظیفے ڈبل فرما دیے، اہل بیت کے وظیفے ڈبل ہو گئے۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وظیفہ ڈبل ہو گیا۔ ایک شخص آیا، امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا؟ نا انصافی کی، آپ نے زیادتی کی۔ فرمایا کیا ہوا؟ آپ نے حسن اور حسین چھوٹے بچوں کو ڈبل وظیفے دے دیے بیت المال سے۔ آپ نے فرمایا بیت المال سے نہیں دیے، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، جتنا وظیفہ تجھے ملتا ہے اتنا ہی وظیفہ حسن حسین کو ملتا ہے۔ یہ جو باقی وظیفہ ہے نا یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی ذاتی جیب سے جاتا ہے، اور تو جانتا ہے میں مدینے کا کتنا بڑا تاجر ہوں۔
پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اے حسین رضی اللہ عنہ آپ کے گھر کا یہ جو لنگر کا نظام ہے، کھانے پینے کا نظام ہے، مہمان نوازی کا نظام ہے، بڑا وسیع ہے، کہاں سے آتا ہے، کون بھیجتا ہے؟ فرمایا میرے دو ذرائع ہیں، ایک ذریعہ وہ جس سے مجھے پوچھ کے خرچ کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، حساب دینا پڑتا ہے، تھوڑا بہت بتانا پڑتا ہے، دوسرا میرا ذریعہ وہ جس کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ذریعے نے مجھے یہ کہا جتنا تیرے دل میں آئے تو خرچ کر۔ وہ جو پہلا میرا ذریعہ ہے جس کو مجھے بتانا پڑتا ہے، وہ ذریعہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی کمائی ہے، اور دوسرا ذریعہ جس کے بارے میں مجھے پوچھنا نہیں پڑتا، بتانا نہیں پڑتا، حساب نہیں کرنا پڑتا، یہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مال ہے، جتنا چاہتا ہوں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبھی تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑے نرم دل، بڑے رحم دل، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کرنے والے، پیار کرنے والے، عقیدتیں کرنے والے۔ اور جناب حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے نام پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بیٹے کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پہ ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام عمر، تیسرے بیٹے کا نام ابو بکر اول، چوتھے بیٹے کا نام ابو بکر ثانی، اور چوتھے بیٹے کا نام عمر ثانی۔ اتنی محبت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اور دیگر صحابہ اکرام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں ہمارے سینوں کے اندر محبتوں سے بھر دے، اہل بیت کے لیے ہمارے سینے، اہل بیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ دعا کرتے ہیں ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہ بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی کو درود پسند ہے اپنی مرضی کا، کسی کو درود پسند ہے تنجینہ کا، لکھی کا، ہزارویں کا درود پسند ہے، ہمیں تو درود وہ پسند ہے جس میں سلامتی ہے، جس میں برکت ہے۔ کس کے لیے؟ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت حسن حضرت حسین علیہ السلام کے لیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے، محبوب پیغمبر کے باقی سارے رشتہ داروں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں محبوب پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں، آپ کے اہل بیت کے بارے میں ہمارے سینوں کو صاف فرمائے۔